ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، 300 میزائل داغ دیے عرب ملک اردن نے اسرائیل کو بچا لیا۔ اردن تاریخی اعتبار سے کہاں کھڑا ہے؟ عرب ملک اردن نے اسرائیل کو کیوں بچایا؟ کیا تمام مسلم ممالک ایک ساتھ نہیں ہیں؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ اردن کو اسرائیل کا ساتھ دینا پڑا؟ جانیے خبر ٹائم کی سٹوری۔ مشرق وسطیٰ کے باسیوں کے لیے 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب ایک طویل راہ ثابت ہوئی، جب ایران کے اسرائیل پر ڈرونز اور میزائلوں سے کیے گئے حملے نے سب کی نظریں عرب دنیا کے آسمان پر ٹکا دی۔ ایران کی جانب سے یہ حملہ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر کیے گئے اس حملے کے نتیجے میں کیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری اسرائیل نے واضح الفاظ میں تو قبول نہیں کی، لیکن اس حوالے سے اقوام متحدہ میں عام رائے یہی ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ گزشتہ 6 ماہ سے عرب خطہ اسرائیل غزہ جنگ کے باعث پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، اس لیے دنیا بھر میں ایران کی جانب سے کیے گئے اس حملے کو بہت غور سے دیکھا جا رہا تھا۔ رات بھر آسمان مختلف مواقعوں پر روشن رہا اور اسرائیل اس حملے کے خلاف اپنے اتحادیوں کی مدد سے اپنا دفاع کرنے میں کامیاب رہا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ کچھ ڈرونز اور میزائل اس نے اپنے جدید دفاعی نظام کی بدولت پسپا کیے، جبکہ اکثر اسرائیل کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی امریکہ سمیت دیگر اتحادیوں کی مدد سے مار گرائے گئے۔ ان اتحادیوں میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اردن شامل ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس تینوں ہی مغربی ممالک ہیں، لیکن مشرق وسطیٰ کے ایک مسلم ملک اردن کی جانب سے ایران ڈرونز اور میزائل فضا میں مار گرانے کے واقعے کے بعد نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف مسلم ممالک میں سوشل میڈیا پر کچھ صارفین نے حیرت کا اظہار کیا تو کچھ نے اردن پر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ پاکستان میں اردن سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ میں شامل ہے اور اس حوالے سے پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینیٹ کے سابق رکن اور جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد خان کی جانب سے شاہ اردن عبداللہ دوئم کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے انہیں منفی القابات سے نوازا گیا۔ سینیٹر مشتاق کی اس ٹویٹ پر 26 لاکھ سے زیادہ افراد نے اپنا رد عمل دیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں اس حوالے سے کافی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے آزاد ڈیجیٹل نامی پلیٹ فارم سے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ شاہ اردن کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کے میزائلوں، ڈرونز اور جہازوں کو روکے، لیکن ایران کی جانب سے داغے گئے اسرائیل کی طرف جانے والے میزائل اور ڈرونز کو اردن نے روکا، جو کہ بہت برا لگا۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ اردن میں بھی اس اقدام پر تنقید کی گئی، جہاں چند ہفتوں پہلے تک امریکی سفارتخانے کے باہر اسرائیل مخالف مظاہرے کیے جا رہے تھے۔ اس وقت فلسطین کو سب سے زیادہ اردن کی حمایت اور سپورٹ کی ضرورت تھی، مگر وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا۔ اردن میں ہر 5 میں سے ایک شخص کے آباء و اجداد کا تعلق فلسطین سے ہے اور شاہ اردن عبداللہ دوئم کی اہلیہ ملکہ رانیہ بھی فلسطین سے تعلق رکھتی ہیں اور حالیہ عرصے غزہ میں سنگین ہوتے انسانی بحران کے حوالے سے وہ آواز اٹھاتی رہی ہیں۔ عوامی تنقید کے بعد اردن کی حکومت کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کی جانب سے یہ اقدام دراصل اردن کی مقامی آبادی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ کچھ آبجیکٹس یعنی اس معاملے میں میزائل اور ڈرونز ان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے، جنہیں انہوں نے اس لیے روکا کیونکہ یہ ان لوگوں کی آبادی اور علاقوں کے لیے خطرہ تھے۔ انہیں پسپا کیے گئے ٹارگٹس کا ملبہ اردن میں مختلف جگہوں پر گرا، لیکن اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اردن کا کہنا ہے کہ ان کی فوج اردن کے دفاع کے لیے مستقبل میں بھی کسی بھی ملک کی جانب سے کیے گئے حملے کو پسپا کرے گی اور اپنی قوم، اس کے شہریوں، اپنی فضائی حدود اور علاقے کی حفاظت کرے گی، جبکہ ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے خبردار بھی کیا گیا تھا کہ وہ صہیونی ملک اسرائیل کے خلاف حملے کے دوران اردن کے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اگر اردن نے مداخلت جاری رکھی تو اگلا ہدف وہی ہو سکتا ہے۔ اردن کے ساتھ ایران کے روابط دوستانہ ہیں اور گزشتہ چند ماہ کے دوران دونوں ممالک کے حکام کے درمیان مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ حال ہی میں ایران کے حمایت یافتہ عراقی ملیشیا گروہ المقامات اسلامیہ کی جانب سے اردن میں موجود ایک امریکی فوجی اڈے ٹاور 22 پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 34 زخمی ہوئے تھے۔ تاریخی طور پر اردن کو امریکہ کا ایک قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے اردن مشرق وسطیٰ میں ایک انتہائی حساس مقام پر واقع ہے۔ اردن کی سرحدیں سعودی عرب، عراق اور شام کے علاوہ اسرائیل اور جنوب اردن کے ساتھ بھی لگتی ہیں۔ اس کی بحر احمر کے ساحلی پٹی صرف 16 میل پر محیط ہے۔ اردن کی آبادی 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ ہے، جبکہ اس میں 90% سے زائد افراد عرب ہیں اور یہاں کی سرکاری زبان بھی عربی ہے۔ اردن میں فلسطین اور شام سے بڑے پیمانے پر افراد ہجرت کر کے آ چکے ہیں۔ ملک میں بادشاہت کا راج ہے اور اس وقت شاہ اردن
عبداللہ دوئم ہے۔ یہ ہاشمی گھرانہ ملک کو 1946 میں برطانیہ سے باقاعدہ آزادی ملنے کے بعد سے ملک پر حکمرانی کر رہا ہے۔ بادشاہ عبداللہ دوئم کی سرکاری ویب سائٹ پہ ہاشمی خاندان کی تاریخ اور اس کا شجرہ تفصیل سے بیان کیا گیا، جس کے مطابق شاہ اردن کا شجرہ پیغمبر اسلام اور ان کے کبھی کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوا۔ اردن کے جھنڈے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ جھنڈے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کے جھنڈے سے متاثر ہیں۔ اس میں 3 مختلف رنگ اور ایک سرخ رنگ کی مثلث یا تکون ٹرائنگل موجود ہے، جبکہ جھنڈے پر 7 کونوں والا ستارہ بھی موجود ہے۔ اس ستارے کا ہر ایک کنارہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کی پہلی سورہ فاتحہ کی 7 آیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ ستارہ ہی اس جھنڈے کو فلسطین کے جھنڈے سے الگ کرتا ہے۔ جھنڈے پر موجود سرخ تکون یا ٹرائنگل جبکہ 3 مستطیل ریکٹینگلز اردن کی تاریخ میں اس بار حکمرانی کرنے والے 3 خلافتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سیاہ مستطیل خلافت عباسیہ، سفید خلافت بنو امیہ جبکہ سبز خلافت فاطمیہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے سوشل میڈیا پر لگنے والی ایک پوسٹ میں شاہ اردن کی تصویر کے نیچے انہیں غدار ابن غدار کہا گیا، جس پر لاکھوں صارفین نے اس پوسٹ کو لائک کیا اور شیئر بھی کیا، جبکہ شاہ اردن کو انتہائی تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ اس کے علاوہ غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے اردن میں تواتر کے ساتھ احتجاج ہوتا رہا ہے اور حکومت نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا ہے، جس پر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ مبصرین کے نزدیک اردن کے اقدام کے کئی داخلی اور خارجی اسباب ہو سکتے ہیں، تاہم اردن کی حکومت کا موقف ہے کہ اس کی فضائی حدود سے گزرنے والے میزائل یا فضا سے زمین پر گرتی ہوئی شے اس کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی، اس لیے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب فضائی حدود میں ڈرونز کو گرایا گیا۔ اردن کے نائب صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن الصفدی کا کہنا تھا کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں ڈرون چاہے اسرائیل کی جانب سے آئے یا ایران کی جانب سے یا کسی بھی طرف سے آئے، ہمارا رد عمل یکساں ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اردن نے امریکہ کی درخواست پر اسرائیل کے خلاف ایران کے ڈرونز کو ناکام بنایا۔ اردن کو خطے میں امریکہ کی کلیدی اتحادیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی سینکڑوں اہلکار اردن کی فورسز کو تربیت فراہم کرتے رہے ہیں اور سال بھر مختلف مشقوں کی نگرانی کرتے رہے۔ شام کے ساتھ اردن کی سرحد پر الطنف فوجی اڈے کے پاس ٹاور 22 بھی قائم ہے، جہاں قلیل تعداد میں امریکی اہلکار موجود ہیں۔ تنف کا فوجی اڈا شام سے آنے والے داعش کے حملہ آوروں اور ایران کے حامی عسکری گروہوں کو روکنے کے لیے امریکی حکمت عملی میں اہمیت کا حامل ہے۔ رواں برس جنوری میں اسی ٹاور 22 پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا، جس میں 3 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ نے ایران نواز عراقی ملیشیا کے تائب حزب اللہ کو اس کے لیے ذمہ دار قرار دیا تھا۔ امریکہ نے اردن کو 1996 میں اپنے غیر نیٹو بڑے اتحادیوں میں بھی شامل کیا۔ امریکہ نے اردن کو دفاعی ضروریات کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی مدد فراہم کی۔ امریکہ کی کوششوں سے اردن میں کوالیفائڈ انڈسٹریل زون قائم ہوئے ہیں، جہاں قائم ہونے والی کمپنیوں میں اسرائیل کا بھی حصہ ہے۔ ان زونز میں قائم کمپنیوں سے تیار ہونے والی مصنوعات کو بغیر کسی ڈیوٹی کے امریکہ کو برآمد کیا جاتا ہے اور ان صنعتوں سے اردن میں 36,000 روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، جو 1 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ملک میں بے روزگاری کی شرح اب 22% سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے حالیہ ہفتوں میں جو موقف اختیار کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غزہ جنگ کے بعد پیدا ہونے والے حالات میں خطے میں لڑائی اور کشیدگی کو پھیلنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اس تناظر میں اسرائیل پر حملے کے لیے بھیجے گئے ایران کے ڈرونز کو گرا کر اردن نے امریکہ کی اسی حکمت عملی کا ساتھ دیا ہے۔ ایرانی ڈرونز گرا کر اردن نے دنیا کو حیران ضرور کیا ہے۔ اردن کے اس اقدام کو اسرائیل میں سراہا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان، ایران اور ترکی سمیت عرب ممالک میں سوشل میڈیا پر اردن کے شاہی خاندان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔